کلمہ شریف پڑھو سب لوگ میرے ساتھ میں، لا الہ الا اللہ، وہی سنوائیں گے، سمجھے؟ یہاں پر اتنے لوگ ہیں اس طرف سے اس طرف تک، میں جو بات کہوں گا انشاءاللہ یا تو اس پہ حدیث پڑھوں گا یا قرآن کی آیت یا پکی دلیل اسلامی واقعے سے دیکھ کر کے جاؤں گا، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوگی، پوری ذمہ داری سے انشاءاللہ بولتا ہوں اور آج بھی پوری ذمہ داری سے انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا آقا سے پوچھو، یہیں سے چلتا ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ میری تقریر آنکھیں کھول کے ہوتی ہے۔ آقا سے پوچھو، نبی سے پوچھو، جو بات آقا بتائیں وہی بات سچی اور اچھی ہوگی۔ اب پوچھنا کیا ہے؟ پوچھنا یہ ہے آقا آپ کی امت میں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تم سوچ رہے ہو چلے گی کہاں سے؟ اب بیٹا میرے ہاتھ میں دینا حضرت کو، وہ ادھر ہی آئیں گے جب بلائے حضرت نے، اب مجھے سنانے دو۔ آقا سے پوچھو آقا میں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں، اگر نعرہ لگائے تو نعرہ قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں، نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں۔ پیارو ذرا سنو، ہو سکتا ہے ہم اتنا بڑا پنڈال لگائے ہوئے ہو سکتا ہے بڑے بڑے علماء کو بلائیں، ہو سکتا ہے بڑے بڑے شاعروں کو بلائیں، نعرہ بھی لگائیں، سب کچھ کریں، مگر کچھ بھی قبول نہ ہوتا ہو۔ نبی سے پوچھو آقا کیا آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں؟ تو میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا جلسہ قبول نہیں، جن کی نماز قبول نہیں، جن کے نعرے قبول نہیں، جن کے روزے قبول نہیں، جن کی زکوٰۃ قبول نہیں، جن کا حج قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ کتنی قسم کے بولو؟ اور اگر کوئی مائیکل غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ سبحان اللہ۔ کتنی قسم کے لوگ ہیں بولو؟ آقا فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، حق ومن لا يكذب بولو بقدر۔ میں نے حدیث بھی پڑھ دی تاکہ بات اور پکی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے قسم کے بولو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے یار ہم خالی نعرے لگا رہے ہیں سب بیکار، جلسہ کر رہے ہیں بیکار، چندہ کر رہے ہیں بیکار۔ کون ہے وہ 3؟ کھولو بے شک کھولو۔ سننا چاہ رہا؟ اگر آپ میں سے کوئی ہوگا تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ توبہ کرے گا، اور ہم میں سے اگر کوئی ہوگا تو توبہ کرے گا۔ پیارے جب اتنی محنت کی ہے، جلسہ کیا تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا، یہاں سے نصیحت کی باتیں لے کر کے جانا۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون ہے وہ گناہگار؟ کون ہے وہ مجرم؟ کون ہے وہ خطا کار؟ کون سا ایسا گناہ کرنے والا؟ اگر کوئی شراب پی لے، توجہ رکھنا، شراب حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیر ہے، گناہ عظیم ہے۔ اگر کوئی شراب پی لے اس کی سزا تو ملے گی، مگر مفتی صاحب سے پوچھو شراب پینے کے بعد وہ نشے سے باہر ہو گیا، کپڑے بھی پاک صاف ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں،
نماز پڑھے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو مفتی صاحب یہ فتویٰ دیں گے اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو پھر کون سا ایسا گناہگار ہے؟ آج 10% لوگ ہم میں ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے نعرہ لگا لیتے ہیں، ہم جلسہ بھی کرتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، مگر یہ خطا کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ جرم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہمارا جلسہ قبول ہے، نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہمارے روزے قبول ہے، نہ ہمارے نعرے قبول ہے، نہ ہماری تقریر قبول ہے، نہ ہمارا چندہ قبول ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو سنو پیارے، آقا فرماتے ہیں وہ گناہگار ہے جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے۔ اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے وہ جلسے کتنے ہی کرے، جس کے ماں باپ ناراض ہے وہ نعرے کتنے ہی لگائے، جس کے ماں باپ ناراض ہے وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دے، کتنے حج کرے، میرے کتنے ہاتھ چومے، اگر ماں باپ ناراض ہے اس کا جلسہ بیکار، اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکات بیکار، اس کا حج بیکار۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، سید آل رسول، سید نور الرحمن صاحب قبلہ، سید ناصر میاں حضور صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ بیٹا نعرے کم لگانا، ٹھیک ہے؟ نعرے کم لگانا، وقت کو میں سن لو۔ بے شک کتنے لوگ ایسے ہیں بڑے کود کود کے نعرے لگاتے ہیں مگر اماں گھر میں تکلیف میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جلسے میں چندہ بھی خوب کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، مگر اماں اور ابا ناراض ہیں۔ اور سنو ذمہ داری سے، تلوار کی دھار پہ چل کے بول رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میرے ہاتھ چوم لیے میں خوش ہو جاؤں گا۔ میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے نانا کی شریعت، جب میرے نانا کا طریقہ تمہارے اندر آئے گا۔ اگر تم چلو گے تو چلنے کے طریقے سے نبی نبی، کھانے کے طریقے سے نبی نبی، پینے کے طریقے سے نبی نبی، چلنے کے طریقے سے نبی نبی ہوگا تو نبی بھی راضی، خدا بھی راضی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اب ذرا سنو، پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کر دو، پوری دنیا کے مفتیوں کو چیلنج کر دو، یہ مسئلہ پوچھ لو، اگر غلط ہو تو پکڑ کے میری گردن مار دینا۔ مسئلہ کیا ہے کہ 1000 پیر، 1000 مولانا، بڑے بڑے اچھے مفتی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہو، اس لائن میں کھڑے ہو، 1000 پیر اس لائن میں ہو، اور تمہاری ماں، تمہارے باپ اس لائن میں ہو، اور اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو تو یہ ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر، ہزاروں مفتی سب کے سب تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو۔ اگر ماں باپ ناراض ہو تو خدا کی قسم ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں، ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آج ہم نے اصلی چیز کو چھوڑ دیا۔ ذرا غور کریں، توجہ کریں اور ماں باپ کی ذمہ داری دیکھیں۔ لوگ بڑے اطمینان سے، بڑے آرام سے کہہ دیتے صاحب زمانہ ماحول بڑا خراب ہے، زمانہ بگڑ چکا ہے۔ زمانہ غلط ہو، آپ زمانہ نہیں بگڑتا ہے، ماحول ہم سے اور آپ سے، ہم سے اور آپ سے۔ یہاں پر 50 لوگ کم سے کم ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پہ، جوان بیٹیوں پہ موبائل ملے گا۔ 50 لوگ ایسے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل، غیر شادی شدہ بیٹی پہ موبائل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، باپ ہو نا، باپ 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ باپ ہو، باپ انگلی کٹ جائے تکلیف ہو جائے، بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو تم نے بات کرنے دے دیا؟ بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہا ہے،
کس سے بات کرنے دیا ہے؟ سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے آج بیٹی موبائل سے آدھا گھنٹہ باتیں کر رہی ہے. یہ باپ کہاں؟ یہ ماں کہاں ہے؟ ماں کس سے بات کر رہی ہے؟ باپ ہو کے دشمن، ماں ہو کے دشمن. پھر کہتے ہیں ماحول بگڑا. اگر 50 لڑکیاں تمہاری بستی میں کل کو شادی اور پروگرام ہو، دیکھ لینا ایک بھی اللہ کی بندی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا. بے شک سب کے بال الگ، سب کے پہناوے الگ. کوئی فیشن جیسے ناچنے والی کنجڑی عورتیں، بے شک وہ بڑے بڑے پیچے والے پلازو جو کون کون سے لازو، بے شک بے شک وہ ناچنے والی عورتیں سامنے حسرت جو پہنا کرتی تھی آج ہمارے اور تمہارے گھر میں پہناوا گیا. بے شک باپ نہیں دیکھ رہا میری بیٹی کی سال میں؟ بے شک آنکھوں پہ چربی ہے باپ کے کیا؟ ماں نہیں دیکھ رہی ہے میری بیٹی ناچنے والی عورتوں سے زیادہ فیشن کر رہی ہے؟ ماں کی آنکھوں پہ چربی ہے کیا؟ ارے ماں باپ ہو تم، ماں باپ. بیٹی بغیر دوپٹے کا 18 سال کی 15 سال کی دوپٹہ یہاں پہ اس نے پن سے لگا لیا یہاں پہ، یا پھر لائے گی تو جیسے فلموں میں وہ فلمیں بنانے والی کنجریاں ان کی طرح فیشن کر کے دوپٹہ پہن باپ کے سامنے گھوم رہی ہے. باپ سماج میں اٹھا گھوم رہا ہے، وہ چچا کے سامنے ایسے ہی، ماموں کے سامنے ایسے ہی. سماج میں سر اٹھانے کا نہیں ہے. بے شک جوان بیٹی، کیا اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے موبائل پہ باتیں کر رہی؟ موبائل دیا کیوں پھر؟ 3 مہینے میں جو موبائل اس کا ریچارج ہو رہا، کہاں ڈسچارج ہو رہی؟ کہاں ڈسچارج؟ تم تو باپ ہو نا، تمہاری تو ذمہ داری ہے اولاد پہ. کوئی عالم آ کر کے تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑائے گا؟ کوئی مولانا کر کے ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑائے گا؟ پھر کہتے ہو زمانہ خراب، ماحول خراب ہے. تو باپ ہے باپ. اپنی بیٹی کا جسم پہلے تو نے دیکھا، تو بھائی ہے بھائی. اور بھائی تو اتنا بڑا نچکیا ہو گیا، اتنا بڑا ناچنے والا ہو گیا، بڑے بڑے ڈیجوں پہ ناچ رہا، کولے مٹکا رہا. اس بھائی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو تو دروازے پہ ناچ رہا، دیوار پہ تیری بہن کھڑی ہے، دروازے پہ تیری خالہ کھڑی ہے، چھت پہ تیری ماں کھڑی ہے، بول کس کی طرف کو کولے مٹکا رہا، کسے تو اپنا ناچ دکھا رہا؟ ذرا ہوش میں آ. اور نچکئیے بھائی ہوش میں آ. بعد میں کہنا، پہلے تو اپنی عزت اپنی بہن کے سامنے بنا لے. تجھے معلوم ہے، تیری بہن کو پتا ہے میرا بھائی کتنا بڑا نچکیا ہے، تیری بہن کو پتا ہے میرا بھائی موبائل پہ کس سے باتیں کرتا ہے. ذرا ہوش کی بھی. آج اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جو نبی کا غلام ہے، کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا. 10 لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں، 5 لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں. ایک مرتبہ جا کر کے تو چہرہ اپنے شیشے میں دیکھ لینا. جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، ظہر کی نہیں چھوٹتی ہے، عصر مغرب عشاء کی نہیں چھوٹتی ہے. تو 8ویں دن پڑھ کے نبی کا غلام ہو گیا. پیارو میری بات تھوڑی کڑوی لگے گی. یہ ماں ہے ماں. آج دیکھ لو بیٹیوں کو آگ لگا دیے سماج میں. کہاں سے آئے؟ جو لڑکی کبھی کیا نام ہے اس بستی کا؟ بسوپورہ. جو لڑکی کبھی بسوپورہ سے نکل کے نہیں گئی، اس کے بعد بمبئی کا فیشن آ گیا. اسی طریقے کے بال، اسی طریقے کا دوپٹہ، اسی طریقے کے کپڑے. کہاں سے آئے؟ تمہاری بیٹی کو سیدہ فاطمہ کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ امام حسین کی بہن کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ غوث پاک کے نعرے لگاتے ہو، ان کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ غریب نواز کے نعرے لگاتے ہو، ان کی بیٹی کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ یہ کون دے گا؟ تم نے سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ سماج آج ہم پہ تھوک رہا ہے، آج سماج ہم پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے. کتنی لڑکیاں اس موبائل سے بگڑ چکی ہیں. گاؤں میں یہ آفت آ گئے ہیں. شرم و حیا غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے. پہلے کی عورتیں تھی، پہلے کی لڑکیاں تھی. باپ کے سامنے ہمت نہیں ہے جو سامنے کھڑی ہو جائے، باپ کے سامنے مجال نہیں ہے جو بغیر دوپٹے